السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق ہے، مالک، داتا، گنج بخش، غریب نواز، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، جو ازل تو کل ہے، ابد تک کلا رہے گا، بغیر ستونہ تو آسمان نو کھلارن والا، پانی دے اتے زمین جیسا فرش بچھانے والا، اولادہ دین والا، اولادہ دے کے واپس بلان والا، پوری کائنات دا خالق اور مالک اللہ ہے اور کلا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، لیل انورا، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تساں دے دلان دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کہ تساں احباب نو معلوم ہے کہ ذی الحج دا مہینہ جاری اور ساری اپنے اختتام دی طرف روا دوائیں۔ آج ذی الحج دی 18 تاریخ ہے۔ یہ 18 تاریخ ہے کہ اس تاریخ نو خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ پیکر حیا جناب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحج نو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ تے دیوانہ، جو اعزاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں عطا فرمائے نے، کسے ہور صحابی دے حصے دے اندر اعزازات نہیں آئے۔ صحابی کیا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک لکھاں کروڑاں ارباں خرباں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دنیا پیدا ہو چکی ہے اور پیدا ہوندی رہ گی۔ اے اعزاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا تے کل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا۔ پوری انسانیت دے اندروں، پوری انسانیت دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں آیا کہ جدے نکاح دے اندر یکے بعدی کرے ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں ہوں۔ اے اعزاز ملے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے حصے دے اندر آیا، اور بہت بڑا اعزاز کہ آمینہ دے لال دے صحابی بھی سن، آمینہ دے لال دے داماد بھی سن، آمینہ دے لال نال کئی ایک رشتہ داریاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں جڑ دیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہونا کوئی عام رتبہ نہیں، اور اس سے بھی بڑا احساس آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں چل دیاں پھر دیاں 1-2 دفعہ نہیں
بلکہ 22 دفعہ جنتی آکھیا۔ آمینہ دے لال نے 22 دفعہ آکھیا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان پکا جنتی ہے۔ اگے جا کے ذکر کریں گے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمینہ دے لال نے کیڑی کیڑی جگہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنتی گردانیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے پروانہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دی قسم اگر اینا دی زندگی نو سامنے رکھیا جائے، منفرد حیثیت دی مالک ہے، اعلیٰ اور بہترین نظر آندی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی زندگی نو جس انداز سے نال بھی دیکھیے اعلیٰ نظر آندی ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حیات نظر ماریے سب تو اعلیٰ، اگر وفات نظر ماریے سب تو اعلیٰ، اگر سخاوت نظر ماریے سب تو اعلیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دا ایک ایک پہلو منفرد حیثیت دا مالک اعلیٰ اور بہترین نظر آندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی نوٹ فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی ایک اعزازات دے نال نوازیا۔ سب تو پہلا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو عطا فرمایا، آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرماندے ہیں جانا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرمایا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی عظمت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے تے دیوانے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر دا پروانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا اعزاز عطا فرمایا۔ آمینہ دے لال دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے اندر یکے بادی گھر آئیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نال فرما دیتا۔ آمینہ دے لال جنگ تے جان دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں، حضرت عثمان بھی جانا چاہ رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فرماندے نے عثمان پیارے میری بیٹی بیمار ہے، عثمان اسی جنگ تے جا رہے ہیں، عثمان میری بیٹی دا خیال رکھیں، عثمان اسی جتے جتے جاواں گے اللہ ذوالجلال والاکرام تینوں برابر دا شریک فرما لین گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا غزوہ بدر تے تشریف لے گئے۔ پاک پیغمبر دی بیٹی بیمار ہے، رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان نو کہہ رہی ہیں باہر جاؤ نہ اردا گرد تو خبر لاؤ میرے ابو دی آمد دے اسرار نظر آ رہے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عثمان باہر چلے جاندے نے اردا گرد نظراں دوڑائیاں آ کے فرماندے نے رکیاں تیرے ابو دی آمد دے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دین آقا دی بیٹی رکیاں آقا دا رات تک دین دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان نے کفن دفن دا انتظام کیتا اجے مٹی برابر کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دی مدینے دے اندر آمد ہوئی ہے۔
آمینہ دے لال نے پوچھیا عثمان کتھے نے؟ اللہ دے پیغمبر رقیہ دی قبر تو نہیں آیا نے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے نے دلونی علی قبرہا نے مینو رقیہ دی قبر تے لے چلو نے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دی قبر تے گئے نے۔ آمینہ دے لال نے جا کے دعاواں کی دیاں نے اللہ میری بیٹی جدوں تیرے کول آئی ہے اللہ میں اے دینا راضی سان اللہ تمہیں راضی ہو جانا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دی وفات دے بعد آمینہ دے لال نے اپنی دوسری بیٹی نے سیدہ ام کلثوم دا نکاح فرمایا نے وہ بھی وفا پا جاندیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انج مسجد نبوی دے دروازے دے قریب تو گزر رہے نے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے۔ آقا فرماندے نے عثمان پہ آ رہے نے یار اللہ دی رضا تے راضی ہون عرش والے نو جو منظور ہوئے نے عثمان اوہی ہویا کر دے نے۔ اللہ دے پیغمبر میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں۔ آقا فرماندے نے عثمان پھر غم کا دے نے عثمان دکھ کا دے نے۔ اللہ دے پیغمبر اگے میں گلیاں بازاراں دے اندر آندا سن لوگ کہندے سن او نبی دا دماد عثمان آ گیا نے۔ اللہ دے پیغمبر او رشتے ٹوٹ گئے نے آقا او رشتے ختم ہو گئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان یار اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں نے عثمان ایک ایک کر کے نے تیرے نکاح وچ دیندا جاندا نے۔ اللہ دی قسم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آمینہ دے لال نو کنا کو سخ دیتا ہوئے گا نے آمینہ دے لال نو کنا کو چین دیتا ہوئے گا نے۔ آمینہ دے لال جنہ دے بارے فرما رہے نے عثمان 40 بیٹیاں ہوندیاں نے ایک ایک کر کے نے عثمان تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا نے۔ ایتھے ہی بس نہیں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے بارے قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور ایت نو نازل فرمایا نے الذین ینفقون اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فی السراء والضراء خفیہ طور تے چھپ چھپا کے اللہ دے راستے دے اندر صدقے کر دینے اپنے رب دے راستے دے اندر اپنے مال نو لٹانے والے نے سب تو زیادہ اللہ دے راستے دے اندر اگر کسی نے مال لٹایا نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دی قسم حالات بڑے ٹیٹ نے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام دے اندر کئی لوگاں دے کول پانوں پیراں دے اندر جتیاں نہیں نے صحابہ کرام کول اللہ دی قسم ٹاٹ دے لباس پہنے ہوئے نے صحابہ کرام نے وفات پا جاندے کفن موجود نہیں نے لیکن اللہ دے راستے دی واری آئیے نے اپنا تن من دن فدا کر چھڑیا نے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا مسجد نبوی دے اندر آقا منبر تے جلوہ فروز نے آقا فرماندے نے صحابیوں نے یار جنگ تے جانے نے پیسیاں دی ضرورت پہ گئی ہے لے آؤ نہ چندہ جمع کروانے لوگ آپ اپنی ہمت دے مطابق چندہ جمع کروا رہے نے ادھروں نکر دے اندروں نے حضرت عثمان بھی کھڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے پیغمبر سواریاں دی لوڑے نے 100 اونٹ میرا لکھ لو نے آقا فرماندے نے عثمان پہ آ رہے نے ہجے ہور بھی لوڑا نے اللہ دے پیغمبر 100 ہور لکھ لو نے آقا جی پر 100 ہور لکھ لو نے آقا فرماندے نے عثمان ہجے ضرورتاں پوریاں نہیں ہوئیاں نے اللہ دے پیغمبر 100 ہور لکھ لو نے آقا فرماندے نے ہور ضرورتاں نے اللہ دے پیغمبر 100 ہور لکھ لو نے اللہ دی قسم کڈا سہانا منظر ہوئے گا نے کڈی پیاری مجلس ہوئے گی نے آمینہ دلال فرمائی جا رہے نے عثمان لکھوائی جا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا فرماندے نے عثمان پہ آ رہے ہیں سواریاں دا گزارا مزارا چل جائے گا نے عثمان میں نگد پیسیاں دی ضرورت ہے جلدی نال کار چلے گئے نے 1000 درہم دینار لے آ کے آمینہ دلال دے ہاتھ پکڑا دیندے نے جامعہ ترمذی دے اندر موجود ہے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے خوشی دے نال کھڑے ہو گئے نے انہاں درم و دینار نوں پکڑیا کدی اس ہاتھ تے الٹ دینے نے کدی اس ہاتھ تے سٹ دینے نے نال آقا فرما رہے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان تو آج دے بعد کوئی بھی نیکی نہ کریں عثمان تو پکا جنتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ لوگ حضرت عثمان دے کردار تے شک کر دینے اے غزوہ بدر دے اندر شامل نہیں ہوئے میں انا بکواس بند کروں اللہ دے پیغمبر نے شامل فرمایا چلو ادھروں نکال کتھوں کتھوں نکالیں گا آمینہ دلال دیس فرمان تے آ جانا آمینہ دلال نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج دے بعد کوئی بھی نیکی نہ کریں عثمان تو پکا جنتی ہے اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کرن دی ضرورت آئی ہے صحابہ کرام غریب کنگال صحابہ کرام کسے کول کچھ بھی نہیں آج کل دے لبرلزم لوگ کہیں دے نہیں آج کر دے پرو پینچر اٹھ کے کہیں دے نہیں اگے او قربانیاں رہن دے کرنوں قربانیاں دا لاکھ 1.5 لاکھ جڑا قربانی کرنی ہے غریب کسے نو دے دے یار صحابہ کرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو صحابہ دے کول پورے کپڑے بھی موجود نہیں آمینہ دے لال دے خود دے چلے دے اندر 40 دن آگ نہیں بھلی فاقے کٹ کٹ کے صحابہ کرام نو یاد نہ آیا آمینہ دے لال نو یاد نہ آیا چلو اجرے قربانیاں دے پیسے غریباں نو دے دینے نہیں آمینہ دے لال نے قربانیاں کیتیاں اللہ دے راستے دے اندر لٹائے اور یہی موقع سی پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اعلان فرما دیتا پیدل صحابہ کرام کول سواریاں موجود نہیں ہیں آمینہ دلال فرماندے نے صحابیوں یار جنگ تے جانا ہے تے 1 مہینے 10 مسافت لینڈال بڑا لمبا ہے صحابہ جو جنگ تے جانا ہے صحابہ کرام سارے تیار نے پیدل چل کے جانے والے صحابہ کرام کول کچھ بھی نہیں ہے اللہ دے پیغمبر اشارہ ابرو ہوں اللہ دے پیغمبر دسو کتھے گردنا کٹوانیاں نے آج کل دے کہیں دے نے عثمان نے کہ آج یہ صحابہ ڈر دے سن میں آنا صحابہ نے اپنا تن من دن قربان کیتا لیکن کسے جگہ تے ڈرے نہیں صحابہ کرام اللہ دے راستے دے اندر اپنیاں گردنا کٹوا چھڑیاں اونا دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے اونا تے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی نال بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے تے ہولی نہیں جے بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے تے ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سر فریض حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دین سخاوت کس انداز نال ویکھاں پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور
دور خلافت دے اندر قحط پہ گیا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 گلے دا اونٹ بگوایا نے شام دے علاقے دے اندروں نے 1000 اونٹ گلے دا لدیا ہویا آیا نے مدینے شہر دے اندر پہنچیا نہیں نے بڑے بڑے تاجر بیپاری مدینے باری پہنچ گئے نے آندے نے عثمان گلہ جس حساب دینا لے آندے نے عثمان ایک گنا منافع للہ نے عثمان گلہ بیچ دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے نے میں نو اس تو بھی نفع مل دین عثمان 2 گنا منافع للہ نے حضرت عثمان فرمان دینے نے میں نو اس تو بھی نفع مل دین عثمان 3 گنا منافع للہ نے حضرت عثمان فرمان دینے نے میں نو اس تو بھی نفع مل دین حتیٰ کہ 10 گنا ریٹ لگوایا گیا نے حضرت عثمان فرمان دینے نے رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نو اس تو بھی نفع مل دین تاجر بیپاری کہن لگے نے عثمان او کیڑا بیپاری ہے نے جڑا تینوں نفع عطا کر دین آندے آؤ نہ میں دسنا نے مدینے شہر دے اندر اونٹ لے آندے گئے نے بوریاں دے منہ کھول دیتے گئے نے حضرت عثمان نے عام اعلان کروا دیتا نے اے مدینے دے غریبو آ جاؤ نے مفت بوریاں پر پر کے لے جاؤ نے حضرت عثمان فرمان دینے نے او میرا رب مینو اس تو بھی زیادہ نفع عطا کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارے تھی بس نہیں نے کئی دفعہ آمینہ دلال کو جنت دا ٹکٹ حاصل کیتا نے آمینہ دلال فرمانتے نے صحابیوں نے یار مسجد نبوی دی جگہ تھوڑ گئی ہے نے صحابہ باد گئے نے مسجد چھوٹی پہ گئی ہے نے کیڑا بندہ نے ڈال دا ہاتھا خرید کے مسجد واسے وقف کر دینے میں محمد جنت دی گارنٹی دے دیاں گا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلے نے نال دا ہاتھا خرید کے مسجد واسے وقف کر کے آمینہ دلال کو جنت دا ٹکٹ حاصل کر لے پھر اوہی جگہ جڑی نے حضرت عثمان نے خرید کے دیتی ہے آمینہ دلال نے اسے جگہ دیوارے فرمایا ماں بین بیتی و منبرین روضۃ من ریاض الجنہ میرے کر تو لے کے میرے منبر تک جیڑی جگہ نے جنت دے ٹکڑیاں دے اندروں ایک ٹکڑا نے ایتھے ہی بس نہیں نے آمینہ دلال فرمان دینے صحابیوں نے یار بیرے روما خون مٹھے خودہ پانی نے مدینے دے اندر ہی کوئی ہے او بھی ایک یہودی دے قبضے دے اندر ہے آمینہ دلال دے جان سارا نو تنگ کر دینے صحابہ نو تنگ کر دینے کیڑا بندہ جڑا نے سارا خو خرید کے مسلمان علی وقف کر کے نبی کولو جنت دا ٹکٹ حاصل کر لوے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیاں نہیں سارا خو خرید کے مسلمان علی وقف کر کے نبی کولو جنت دا ٹکٹ حاصل کر لے رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نے اگر انہاں دی وفا دی گل کریے وفا سب تو بہترین نظر آندی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں سجاغت ساری زندگی نے جسم دے پلید حصے تے نہیں لایا عثمان گل کیے وجہ کیے میں ہاتھ نبی دے ہاتھ تے رکھ کے آمینہ تے لال دی بیعت کیتی ہے جسم دے پلید حصے تے نہیں لایا کیتے نبی دی توہین نہ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیارے عثمان نے اللہ دی قسم زندگی دا ایک لمحہ بہترین نظر آتا ہے اجڑے ساتھی ٹیک لا کے بیٹھے انہوں نے گزارش اگے ہو جاؤ تے ساتھی اگے اگے آ جاؤ زندگی دا ایک لمحہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بہترین تے اعلیٰ نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حیا دی گل کریے عثمان ایڈا حیادار سی جنہ کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کرتے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانہ دے فرشتے عثمان کولو حیا کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام حجرہ سیدہ عائشہ دے اندر تشریف فرمانے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ ہلایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ جناب دروازے تے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، رضی اللہ تعالی عنہ، اندر آن دی اجازت دے دیو۔ آمینہ دے لال نے اندر آن دی اجازت دیتی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دین آقا دی پنڈلی مبارک تو کپڑا پیچھے آن، آمینہ دے لال اسے بے تکلفی دے اندر لیٹے رہنے۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر حضرت عمر آگئے رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام اسے کیفیت دے اندر لیٹے رہنے۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت عثمان آگئے رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک دے الفاظ نے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی نہ اٹھ کے بہ گئے۔ آمینہ دے لال نے اپنی پنڈلی تو کپڑا مبارک ٹھیک فرمایا، پھر حضرت عثمان نو اجازت دیتی ہے۔ حضرت عثمان آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہنا چاہتے سن کہہ چکے نے۔ حضرت ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے، حضرت عثمان بھی چلے گئے۔ میری تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی آمینہ دلال کل تشریف لے آئیاں۔ اللہ دے پیغمبر میرے ابو جی ابو بکر آئے نے، اسے حالت دے اندر ہی لیٹے رہنے۔ آقا جی عمر آئے نے، اسے حالت دے اندر ہی لیٹے رہنے۔ آقا جی عثمان آئے نے، تسی اپنا کپڑا درست فرمایا نے، عثمان نو تاں اندر آن دی اجازت دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے نہیں میری عائشہ نے۔ آقا فرماندے نے عثمان ایڈا حیادار ہے، میں جس حالت دے اندر لیٹیا سن اگر اسے حالت دے اندر ہی لیٹیا رہندا عثمان او گل کر سکنی نہیں سی جو کرن واسطے آیا سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نالے عائشہ نے عثمان کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے نے، جدے کولو فرشتے بھی حیا کرن میں محمد بھی کیوں نہ کران صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ دا جم کٹا لگا ہے۔ آمینہ دل آل فتنیاں دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آقا فرما دینے صحابیوں نے ایک وقت آئے گا فتنیاں دا دروازہ کھلے گا۔ صحابہ فرما دینے سامنے ایک بندہ گزرے آنے۔ آقا فرما دینے صحابیوں نے جدوں فتنیاں دا اے دروازہ کھلے گا او بندہ حق تے ہوئے گا۔ صحابی فرماندے نے میں جلدی نال اٹھیا، کہندے میں آکھیا ویکھاں تے سی وہ بندہ کون ہے جڑا جا رہا، کہندے میں جلدی نال دوڑ کے گیا، منہ تے کپڑا لپیٹیا ہویا، میں کپڑا پیچھے کیتا حضرت عثمان سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں حضرت عثمان دا نا چہرہ پکڑ کے آمینہ دے لال ال کیتا، میں اللہ دے پیغمبر ہے ہی؟ آقا فرماندے نے ہاں اے عثمان ہی فتنیاں دے دور دے اندر حق تے ہوئے گا۔ اور پھر ایک دو دفعہ نہیں 22 دفعہ آمینہ دے لال نے جنتی آکھیا، عثمان فی الجنہ۔ اینی دفعہ جنتی آکھن دے باوجود جڑے کوئی نیکی نہ کرن کنفرم جنتی قرآن دے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا چل دے پھر دے جنتی، پھر بھی قبر دے اتے کھلو کے سب تو زیادہ اگر کوئی روندے سن حضرت عثمان سن رضی اللہ تعالی۔ قبر دے اتے کھلو کے نہ روندے سن، داڑھی آنسواں نال تار ہو جاندی۔ لوگاں پوچھا عثمان قبر دا حشر نشر دا قیامت دا جہنم دا تذکرہ ہوندا کدی نہیں روئے، جدو قبر دا تذکرہ ہوندا بڑے روندے جے۔ حضرت عثمان فرمان لگے لوگو دنیا دے اتے بھی کٹھے موجود ہاں، قبر چو اٹھائے جنا حشر دے اندر سب لوگ ہون گے، میدان محشر دے اندر سارے لوگ ہون گے، قبر دے اندر ایسا معاملہ ہوئے گا انسان کلا ہوئے گا، دوسرا انسان نال نہیں ہوئے گا۔ سب تو زیادہ حضرت عثمان قبر دے اتے رونا لے رضی اللہ تعالیٰ۔
جنہاں نو چلدیاں پھردیاں جنت دے سرٹیفکیٹ ملے قبر تے کھلو کے رہندے تے ساڈے کول کوئی نیکی نہیں، اسی کہندے پھرنے سی پکے جنتی، کوئی نماز نہ پڑھیے، کوئی روزہ، کوئی کچھ نہیں، جویں دے مرضی گناہ کر دے پھرو۔ او مسلمانوں، کم از کم نیکیاں نہیں کر سکتے، گناہ بھی نہ کریا کرو، گناہاں دے اندر اضافہ نہ ہون دیا کرو۔ ساڈے گناہ در گناہ پھر بھی سانو رب دے اندر اگے کدی اج تک رونا نہیں آیا۔ یار زندگی دے اندر کم از کم زندگی دے اندر کوئی ایسی دعا تے ہونی چاہیے کہ 2 منٹ ساڈے ہونے چاہیے کہ 2 منٹ اسی رب دے سامنے روئے ہوئیے۔ پوری زندگی دے اندر 2 منٹ تے ایسے ہونے چاہیے، اور کوئی دکھ تکلیف آئے اسی رونے ہیں، لیکن اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے، عذاب قبر نو سامنے رکھ کے، جہنم نو سامنے رکھ کے اج تک نہیں روئے اسی۔ انج دے 2 منٹ 4 منٹ لازمی ساری زندگی دے اندر ہونے چاہیے کہ اسی رب دے سامنے آنسو بہانے چاہیے۔ اور پھر اس تو بعد آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن دی دوسری آیت، رضی اللہ عنہم ورضوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نازل ہوئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ صحابہ کرام دے اندروں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا کیتا۔ ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی جو شرم و حیا پہ کر ہے، جو شرم و حیا پہ کر ہے، ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی شرم و حیا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین۔ جنہ دی بیعت کیتی حضرت علی، ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اس آیت شان نزول کی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے؟ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آقا نو خواب آیا، آقا خواب دے اندر کی دیکھے، میں عمرہ ادا کرن دے، نبی دا خواب وہی ہویا کر دین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام نو نال لے آن، صحابہ آؤ عمرہ ادا کرنا، 1400 صحابہ کرام نال نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے، مشرکین مکہ نے رسے بلا کر دیتے ہیں، رسے بند کر دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے فرمایا اسلام دا سفیر بنا کے بھیجا جائے۔ حضرت عثمان دا نمبر آیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان نو اسلام دا سفیر بنا کے بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر گئے نے، مشرکین مکہ نال ملاقاتاں ہوئیاں، بڑیاں بڑیاں مشرکاں نال ملاقاتاں ہوئیاں۔ حضرت عثمان نے جا کے دسیا میرے پیغمبر لڑائی دے ارادے نال نہیں آئے، آقا جنگ کرن واسطے نہیں آئے، تلواراں نال لے کے آئے نے، میانہ دے اندر نے آمینہ دے لال عمرہ ادا کرن آئے نے، عمرہ ادا کرن گے واپس چلے جان گے۔ مشرکین مکہ نے آکھے عثمان آتے گئے، عثمان کسے واسطے آ گئے، اللہ پھڑ بیت اللہ دیاں چابیاں
اندر بڑھ کے نمازاں پڑھ لین اور زمزم دا کنویں عثمان رج رج کے پانی پی لین اور صفا مروہ کھڑیے عثمان دوڑ کے سائیاں کر لین عثمان اگر تو کبھی عثمان تیرے پیغمبر نو مکے داخل نہیں ہون دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اوے مشرکین مکہ نے میں بیت اللہ دے طواف کران میں زمزم دے پانی پیان میرے پیغمبر حدیبیہ دے اندر بہ کے انہاں ساریاں چیزاں نو ترسن اے نہیں ہو سکدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقاتاں کر رہے نے ادھر آمینہ دلال دے کول افواہاں پھیل گئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کر دیتا گیا مظلومانہ شہید کیتا گیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ نو جمع فرمایا آقا فرماندے نے صحابیوں نے قانون دے بھی خلاف نے کسے ملک دا سفیر کسے ملک دے اندر جائے انہوں شہید کر دیتا جائے آقا فرماندے نے سب کچھ کٹوا دیاں گا عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گا آؤ صحابیوں نے میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو صحابہ کرام آ رہے ہیں آ کے آمینہ دلال دیں ہاتھ دے اتے بیعت کر رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ مبارک دے 1400 صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اے پیغمبر تھلے تیرا ہاتھ وین اتے تیرے 1400 صحابہ دا ایک ہاتھ نے تیرے 1400 صحابہ دے اتے میں عرش والے رب دا بھی ہاتھ نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھنا اے محبوب سہارے ہاتھ او ساڈا اوپر نہ دین اے سارے سانوں پیارے جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے آمینہ دلال فرماندے نے صحابیوں نے یار میرا عثمان ہوندا نے او بھی تے میری بیعت کر دانا نے اے میرا ہاتھ نے اتے میرے 1400 صحابہ دا ہاتھ نے آمینہ دلال نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا نے آقا فرماندے نے اے ہاتھ میرے عثمان دی طرفوں نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے او تو واپس آئے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آ گئی پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس تو پہلا خوشخبریاں سنا دیتی سن بخاری مسلم دی حدیث موجود ہے آمینہ دلال احد پہاڑ دے اتے کھڑے نے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا آمینہ دلال نے اپنا قدم مبارک مارے آقا فرماندے نے اسکت یا احد احد ٹھہر جا تینوں نہیں پتا علیکہ نبی و صدیق و شہیدان تیرے اتے ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے دو شہید موجود ہیں حضرت عمر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے نالے بھی ارشاد فرمایا سین آقا نے فرمایا اسی عثمان اللہ تینوں خلافت دا تاج پہنائے گا عثمان اللہ تینوں خلافت دا کرتا پوائے گا لوگ لوان دی کوشش کرن گے عثمان اپنے جیندے جی اتارنا نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرمان واسطے کھڑے ہوئے عبداللہ بن سبا نے بدبخت لین بیمان یہودی عبداللہ بن سبا نے طرح طرح دیاں گلاں کردا رہے افواہاں پھیلاندا رہے اے دے ساتھی کھڑے ہو گئے آمینہ دلال دے پروانے نے حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندروں نے او جڑا آسا نے پکڑ کے آمینہ دلال خطبہ دین دے رہے او جڑا آسا پکڑ کے حضرت ابو بکر خطبہ دین دے رہے او جڑا آسا پکڑ کے حضرت عمر خطبہ دین دے رہے حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندروں پکڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا حضرت عثمان دے سر پاک دے اندر ایک پتھر مارے گیا بڑھڑا جا جسم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ممبر تو زمین تے گرے اٹھایا گیا گھر دے اندر پہنچایا گیا حضرت عثمان نو نظر بند کر دیتا گیا کہندے عثمان اج دے بعد تو مسجد نبوی دے اندر نہیں آ سکدا عثمان تو بیرے رما کوندا پانی نہیں پی سکدا
آج لوگ قصے کہانیاں بیان کر دینے معتبر روایات تو ثابت نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی 3 دن بند رکھیا گیا. ٹھیک ہے ماننے 3 دن بند رکھیا گیا. حضرت حسین دا پانی 3 دن بند ہے. ادھر مظلوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پانی 1 2 10 15 20 دن نہیں بلکہ 40 دن پانی بند رکھیا گیا. حضرت حسین دا ماتم منایا جاندا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اوتے کون روئے گا؟ حضرت عثمان دا غم کون منائے گا؟ ایتھے خوشیاں منائیاں جاندیاں 18 ذی الحج نو خوشیاں منائیاں جاندیاں. میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے دا 40 دن پانی رکھیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان دی چھت تے چڑھے نے. حضرت عثمان فرماندے نے باغیو میریاں گلاں نوٹ فرمانا. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عثمان فرماندے نے تانوں پتہ ہے مسجد نبوی دی جگہ آمینہ دے لال نے فرمایا سی جڑا خرید کے وقف کرے میں محمد جنت دی گارنٹی دے دیاں گا. میں مسجد وقف کی تھی جگہ. عثمان ٹھیک ہے تیری گل ٹھیک ہے. فرماندے نے مینوں نماز بھی نہیں جے پڑھن دیندے میرے روما کو خرید کے میں وقف کیتا. آندے عثمان تو وقف کیتا ٹھیک ہے پر تو پانی نہیں پی سکدا. حضرت عثمان فرماندے نے تانوں پتہ مینوں آمینہ دے لال نے 22 دفعہ جنتیا کہیا. عثمان ٹھیک ہے میں نبی دا دورہ دماد ہاں. عثمان ٹھیک ہے ساریاں گلاں منظور ہیں. عثمان نہ تو بازار دے اندر آ سکنا نہ مسجد نبوی دے اندر آ سکنا نہ بیرے روما کودا پانی پی سکنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار دے اندر باندھنے کافی دن گزر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکاں اٹھائیاں پانی دیاں. حضرت عثمان وال لے کے جا رہے ہیں. بارگیاں نے تیر مار مار کے مشکاں پاڑ دیتیاں. حضرت عثمان نے حضرت علی نے اپنا صافہ سٹیا تاکہ پتہ چل جائے. علی نے اپنے طور تے کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نہ چپ کے دینا حضرت عثمان کو چلے گئے. تھوڑا جہا پانی لے کے تھوڑا جہا راشن لے کے پہنچے نے. حضرت عثمان دے سامنے رکھنیاں گلاں کرنا شروع ہو گیا. آندے نے عثمان 3 رستے موجود نے تیناں دے اندروں ایک رستہ اختیار کر لو. حضرت عثمان فرمان لگے کیڑے کیڑے اور رستے نے؟ کہندے حضرت عثمان جی نے سب تو پہلا اے رستہ وے تسی انج کرو علل اعلان سانو جہاد دی اجازت دے. علی جی میں خیبر دے اندر گجیا سی اج ایتھے بھی انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. حضرت عثمان فرماندے نے نہیں اے شرط منظور نہیں. عثمان جی اے علاقہ چھڈو دوسرے علاقے دے اندر چلے جاؤ. حضرت عثمان فرماندے نے بھی شرطاں موجود نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ نو پتہ چلے اپنی فوج نال لئیے حضرت عثمان دی طرف آ رہے ہیں. انہاں باغیاں نو پتہ چلے امیر معاویہ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جلدی دے نال دیواراں پھلاں گیاں نے اندر گئے نے. حضرت عثمان 18 ذی الحج دا دن صبح صبح اٹھے نا بی بی نائلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بہن بی بی نائلہ نو فرمان لگے لہانا توتے کپڑے دے دے میں آج بھی جمعہ پڑھنا. بی بی نائلہ فرماتی ہیں کیڑا جمعہ پڑھان واسطے باہر ٹور جانا نہیں ایتھے ہی رہنا. حضرت بی بی نائلہ فرمان لگیاں کی پریشان ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے لگدا میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا. آج میں صبح ستا سانا مینوں خواب دے اندر آمینہ دے لال مل گئے نال حضرت ابو بکر عمر بھی سن. آقا فرماندے سن عثمان گھبرانا نہیں ہے عثمان قائم دائم رہنے. آج شام دی افطاری کٹھے ہی کران گے جنت دے اندر افطاری ہوئے گی. حضرت عثمان نے قرآن سامنے رکھے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. قرآن پڑھتے جا رہے
نے الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ قرآن پڑھ دیاں پہلے سپارے دا آخر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان الفاظ سے پہنچے نے باغیاں نے دیوار نو بلانگیا نے ایک بدبخت اگے بڑھیا نے قرآن نو ٹھڈا مار کے دور سٹ دیندا نے قرآن نو ٹھڈا مار کے دور سٹ دیندا نے ایک نے اگے بڑھ کے نے حضرت عثمان تے تلوار دا وار کرنا چاہیا نے بیوی نائلہ جلدی دے نال دوڑ کے آئی ہے اپنے خامد نو بچانا چاہدی ہے انہیں تلوار مار کے بیوی نائلہ دیاں 4 انگلاں کٹ دیتیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے سینے دے اندر نے سامارے نے حضرت عثمان دا خون قرآن دیاں آیتاں تے پہ گیا نے حضرت عثمان دی بیوی نائلہ نے جلدی دل مکان دی چھت تے چڑھ گئیاں نے جا کے اعلان کیتا نے اوہ مدینے والے نے امیر المومنین شہید ہو گئے نے مدینے والے نے خلیفۃ الرسول نو شہید کر دیتا گیا نے خلیفۃ المسلمین شہید کر دیتے گئے نے مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا نے باغی کہندے نے جو مرضی ہو جائے نے عثمان نو دفن بھی نہیں کرن دینا نے آج کئی دن گزر گئے نے لاش بے بورو کفن کری پئی نے ازواج مطہرات نے آکھیا نے نبی دیاں بیویاں نے آکھیا نے اگر عثمان نو دفن نہیں کرن دیو گے نے اسی میدان دے اندر آواں گیاں نے اسی آپ جنگ کراں گیاں نے ان آکھیا ازواج مطہرات باہر آ گئیاں نے حالات کنٹرول تو باہر ہو جان گے نے انہاں اجازت دیتی ہے حضرت عثمان دا جنازہ نے رات دیاں تاریخیاں دے اندر اٹھایا گیا نے رات نو باغی چھتاں تے بیٹھے نے لوگ جنازے تے پھول دیاں پتیاں پاندے نے ایک خلیفۃ الرسول دا جنازہ جا رہے ہیں مدامات رسول دا جنازہ جا رہے ہیں باغی چھتاں تے بیٹھے نے پتھر مارن دے نے جنازے دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع دی بار دی جگہ نے حبشے کوکبے نے جنت البقیع دے اندر شامل نہیں کیتا گیا نے حضرت عثمان نو دفن کرن تو بعد انہوں جنت البقیع دے اندر داخل کر لیتا گیا نے 18 ذی الحج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیتا گیا نے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں انہاں تے راضی اے سارے اپنے اللہ تے راضی ہو چکے نے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ دے ہوئے شہید ہوئے اور جس حالت دے اندر بندہ شہید ہوئے اسے حالت دے اندر اٹھایا جاتا اور قرآن دے نال محبت قرآن دے نال پیار ہونا چاہیے بندہ دنیا تو جائے قرآن پڑھ دے ہوئے جائے اور ساڑھے اندر ایمان انہاں کو موجود ہے ساڑھے سامنے قرآن دیاں گستاخیاں کی نہیں ہویا عید والے دن سویڈن دے اندر عید والے دن مسجد دے سامنے قرآن دی بے حرمتی کیتی گئی اسی علل اعلان انہاں نو پیغام دینے انشاءاللہ مسلمان زندہ نے جنی دیر مسلمانہ دے اندر غیرت ایمانی موجود ہے انشاءاللہ تو انو للکار دے رہن گے انشاءاللہ اور جس طرح انہاں دے وڈے مٹ گئے فوت مر گئے جہنم رسید ہو گئے ابو جہل عتبہ شیبہ ولید بے ایمان سارے قرآن نو مٹانا چاہتے سن آپ مٹ گئے لیکن قرآن نہیں مٹ سکیا قرآن آج بھی زندہ باد ہے قیامت تک انشاءاللہ قرآن زندہ باد رہے گا قرآن انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا قرآن دی خلاف ورزیاں بے حرمتیاں کرنے والے آپ مٹ جان گے انشاءاللہ انہاں دے جسماں دے اندر کیڑے پین گے کیڑے پہ کے تباہ و برباد ہو جان گے اور جنہاں نے قرآن نو سینے دے نال لایا انشاءاللہ اج بھی عزتاں نال جی رہے ہیں قیامت نو بھی عزتاں نال جیندے رہن گے او مسلمانوں کم از کم او اتھے بہ کے بے حرمتیاں کر دے نے ساڑھے کول آ کے تے نہیں کر دے اتھے بہ کے کر دے ساڑھا کم حق کم از کم یہ بندہ جویں وہ قرآن دی بے حرمتی کر دے اسی کم از کم قرآن نال اونجی محبت پائیے قرآن نو پڑھیے
قرآن نو کم از کم پڑھیے، زیادہ تو زیادہ قرآن نو پڑھیے، ساڈا حق ہے۔ ساڈے سامنے وہ بھی انہوں پتہ ہے انہاں 4 دن باہر آنا، نعرے نورے مار کے اندر وڑ جانا، کچھ نہیں کرنا۔ یہ آپ دے ملک چ قرآن نو مٹانا چاہتے ہیں، آپ قرآن تو دور کرنا چاہتے ہیں۔ جڑا قرآن دا نام لے پھڑ لو جیل چ تن دیو۔ اس واسطے قرآن دیاں بے حرمتیاں اگر ایمان موجود ہوندا مسلماناں دے اندر، کنے ملک نے کنے حکمران نے بیٹھے نے، کوئی بیان نہیں دین ڈیا، کوئی کچھ نہیں، بس جو مرضی ہون ڈیا، اپنیاں عیاشیاں دے اندر زندگی۔ انشاءاللہ الرحمن اج بھی اسی اعلان انشاءاللہ پیغام دینا چاہنے ہیں کہ جب تک اسی زندہ رہاں گے قرآن دا دفاع کردے رہاں گے، اسلام دا دفاع کردے رہاں گے، اپنے پیغمبر دا اپنے الہ دا دفاع کردے رہاں گے، جنی دیر تک ساڈے جسم دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے۔ انشاءاللہ الرحمن قرآن دا دفاع، اسلام دا دفاع، صحابہ دا دفاع، نبی دا دفاع، الہ دا دفاع ہوندا رہے گا۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تساں باب نے سنیا، اللہ میرے سمیر سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔